السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک دوبارہ سے کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ سے میں ابھی فائنل یہ جو میرا سیریل 2 تھا یہ میں آج اس کا لاسٹ ولاگ ہے یہ آج اس کو میں کلوز کروں گا۔ اور میں کچھ ٹائم کے بیچ میں پراپر ویڈیو ٹائم پہ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ میں آپ کو پتا تھا جیسے میں واپس پہنچ گیا تھا۔ لاسٹ جو آپ نے پچھلا میرے جو ویڈیو دیکھی تھی میں جارڈن عمان کیپٹل میں، وہاں سے میں پھر جدہ نکلا اور میں جدہ پہنچ گیا۔ اور جدہ پہنچ کے کیا ہوا، بائی بیڈ لک کہہ لیں یا پھر میری کوتاہی کہہ لیں یا سستی کہہ لیں، میں نے اپنا وائلٹ جو تھا وہ سیٹ کی پاکٹ میں ڈال دیا تھا اور میں ایسے اتر کے چھوڑ کے آ گیا۔ اور آ کے رات میں 12 بجے اراؤنڈ میں جدہ پہنچا تھا اور گھر آ گیا، سو گیا بھائی، بہت تھکا ہوا تھا جیسے آپ نے دیکھا تھا، بہت ذلیل ہوا میں جرمن میں، اور اس وجہ سے روٹ بھی چینج کرنا پڑا۔ تو صبح اٹھا تو دیکھا میں نے 11 بجے اراؤنڈ 10 بجے تو مجھے میسج تھا میرے موبائل کے اوپر جارڈینین ایئر لائن کی طرف سے کہ جی آپ کا وائلٹ جو ہے ہمیں فلائٹ سے ملا ہے۔ اٹ از ریئلی از ویری اپریشیٹنگ، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں پوری ٹیم کو، تھینک فل، اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے کہ ان لوگوں نے وہ مجھے میسج کیا تو میں نے پھر اس کا رپلائی کیا۔ جب میں رپلائی کیا تو ان سے میری بات ہوئی، ان نمبر بھیجا، پھر بات ہوئی میری ان سے، انہوں نے کہا جب ای میل کریں، اور میں نے آفیشیل سسٹم ای میل ڈرا کی ان کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں ہماری جو ٹیم ہے جدہ میں آپ ان کو کریں، سی سی ایم میں کریں۔ پھر دوبارہ سے ان کو کی، سی سی ان کو کی، تو ان کا آپس میں کانٹیکٹ ہوا۔ تو نیکسٹ فلائٹ تھی جو انہوں نے کہا شام کو جو آئے گی اس پہ آپ کا ہم جو لیگیج ہے یعنی میرا وائلٹ جو ہے وہ ہم بھیج دیں گے جدہ۔ تو آپ وہاں سے کانٹیکٹ پرسن مجھے انہوں نے دیا، یہ کانٹیکٹ پرسن ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے آپ اپنا وائلٹ جو ہے وہ آپ ریسیو کر سکتے ہیں۔ تو میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھا کہ یار اس کے اندر میرے تمام ڈاکومنٹس، میرے 5 جو تھے کریڈٹ کارڈ تھے، میرے اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ، ماسٹر کارڈ، اس کے اندر میرے اقامہ، میرے لائسنس، میرے یہاں کے ڈاکومنٹس، اور اماؤنٹ تھی اس کے اندر، کچھ ڈالر تھے، کچھ سعودی ریال تھے، اور اس میں کچھ اور بھی کرنسی تھی 3-4 کنٹریز کی۔ تو میں نے اس کو ان لوگوں سے نا اسپیشلی جلدی سے میں نے یہ پوچھا یار میری اماؤنٹ اور میرے ڈاکومنٹ سیو ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی جی وائی ناٹ، آپ کا سب کچھ سیو ہے۔ تو ریئلی بہت زبردست، اور یہ ایئر لائن بھی بہت زبردست تھی، اور مجھے مزہ بھی آیا اس پہ ٹریول کرنے کا، رائل جارڈینین ایئر لائن، ٹھیک ہے۔ تو بھائی میں پہنچا اپنے گھر پہ الحمدللہ پورا ٹریول کر کے، اور میں نے آپ سے بلاگ میں بتایا تھا کہ میں لاسٹ میں بتاؤں گا میں نے ویزا کیسے لگوایا وغیرہ وغیرہ، اور میرے اخراجات کتنے آئے۔ تو میں ویڈیو کو بہت لمبا نہیں کروں گا۔ اور میں نے جو ویزا لیا تھا وہ میں نے خود سے اپلائی کیا تھا یہاں سے، اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے یہاں پہ اس کے ساتھ یہاں جدہ میں جو یو ایس اے ٹریول ایجنسی ہے، سوری یو ایس اے کونسلیٹ ہے، جو یو ایس اے کونسلیٹ میں نے پہلے اپوائنٹمنٹ لی، وہاں سے اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد فیس جمع کی، اور اس کے بعد میری اپوائنٹمنٹ کنفرم ہو گئی۔ تو میں نے جو ڈاکومنٹ سبمٹ کیے یہاں پہ، میری بینک اسٹیٹمنٹ وہ سبمٹ نہیں کی، لیکن وہ میں نے نکالی تھی، لاسٹ 6 منتھ کی میری بینک اسٹیٹمنٹ تھی، اور اس بینک اسٹیٹمنٹ کے اندر میرا جو میری سیلریز اپ ڈاؤن ہو رہی ہیں میرے اکاؤنٹ میں وہ ریکارڈ تھا، اور اراؤنڈ 75,000 ریال، ہم کے لیے 60 لاکھ اراؤنڈ پاکستانی وہ میرے اکاؤنٹ میں ہوں گے۔ وہ تھا میری کمپنی کا لیٹر تھا جس میں کلیئرلی ہونا چاہیے، وہ لیٹر ہونا چاہیے اس کنٹری کے نام پہ، جیسے کہ میں یو ایس اے جا رہا تھا تو یو ایس اے کے نام پہ، امبیسی کے نام پہ وہ لیٹر ہونا چاہیے کہ ہمارا بندہ ہے۔ اس لیٹر میں کیا کیا مینشن کیا تھا انہوں نے، وہ مینشن کیا تھا جی یہ بندہ ہمارا اتنے سال سے ہمارے پاس جاب کر رہا ہے، یہ جوائننگ ڈیٹ ہے اس کی، اور اس ڈیزیگنیشن پہ یہ جاب کر رہا ہے، اتنی اس کی بیسک سیلری ہے۔ تو اور وہ پھر لیٹر جو ہے یہاں سے ٹیسٹس ہونا چاہیے، جو یہاں کا غرفہ تجاریہ عربی میں کہتے ہیں اس کو،
اور ان کا ایک گورنمنٹ کا وہ ادارہ ہے جو ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرتا ہے، وہاں سے ویریفیکیشن کرنے کے بعد وہ وہاں پہ تو میں یہاں پہ گیا تھا، تو یہاں سے میں ریفیوز ہو گیا تھا جدہ جو کونسلیٹ ہے USA کونسلیٹ امبیسی سے انٹرویو پہ میں ریفیوز ہو گیا تھا۔ ریفیوز کیسے ہو گیا تھا؟ ایکچولی میری ایک میٹنگ تھی USA میں، بہت سارے لوگوں کے کویشچن اور مجھے کالیں کر رہے تھے، جی آپ نے کیسے ویزا لگایا یہ بتائیے وغیرہ وغیرہ۔ تو مختصر سا جواب یہ دے رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک نیو اورلین لوزینیا آپ نے دیکھا تھا، وہاں پہ ایک میری ایکسپو تھی ہماری ریلیٹڈ، ہماری کمپنی سے ریلیٹڈ۔ میری بیسک کمپنی جہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں یہ امریکن کمپنی ہے، اور یہ ہم لوگ انوائرمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ میں ایز اے پریزیڈنٹر میں پریزنٹ کرنے کے لیے اپنی کمپنی کو جا رہا تھا وہاں USA، وہاں پہ کچھ ہماری کچھ ڈسکشن تھی، کچھ پریزنٹیشن تھی، اس کے لیے کمپنی کا جی آپ چلے جائیں اٹس اوکے۔ تو اس وجہ سے جو تھا وہاں کا ایکسپو کا لیٹر، انویٹیشن لیٹر، وہ بھی میں نے ریسیو کیا تھا، اور وہ لیٹر بھی میں نے ان کو یہاں پہ جب میرا انٹرویو ہوا جدہ میں تو ان کو میں نے شو کیا، لیکن آئی ڈونٹ نو وائی انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا تھا۔ تو پھر میں نے امیڈیٹلی جدہ میں دوبارہ میں نے ری اپلائی کر دیا ریاض USA امبیسی سے۔ تو وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے میری ان سے گفتگو ہوئی، اور انہوں نے انٹرویو کیا۔ ایک وہاں پہ فیمیل تھی، انہوں نے بڑے سافٹلی سوال کیے، پہلے آپ کیوں ریجیکٹ ہوئے، کیا ہوا، کیونکہ مین چیز یہ ہوتی ہے جو آپ نے پہلے بتایا آپ وہی بتائیں گے، آپ چینج نہیں کر سکتے۔ آپ ایک ورڈ بھی اوپر سے نیچے کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو ول بی ریفیوز۔ تو جو آپ کا ریکارڈ اوریجنل ہے وہی آپ کو بتانا چاہیے، اس میں کوئی بھی آپ مسنگ کرتے ہیں تو وہ پاسبل نہیں۔ میرا جو پہلے ریفیوز ہوا تھا جدہ سے، وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا، مجھ سے کویشچن کیا تھا کہ آپ کے جو اخراجات ہیں، ایکسپنسز جو ہیں، یہ کون پے کرے گا، کون رسپانسبل ہے؟ تو میں نے کہا میں کروں گا۔ تو اس نے کہا کمپنی کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں واپس جا کے آؤں گا تو کمپنی مجھے دے دے گی۔ تو بیسک ریزن یہ تھا، اس ایک کویشچن کی وجہ سے مجھے ریفیوز کر دیا تھا۔ باقی میرے ڈیزیگنیشن جو میری ڈگریز وغیرہ ہیں، جس جاب پہ میں کام کر رہا ہوں، وہ سب کچھ کمپنی نے میرا ٹیسٹ کر کے ساتھ دیا تھا فائل میں کہ یہ لیں جی آپ یہ جائیں، تاکہ ریفیوز نہ ہو جائیں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ تھی وہ میٹنگ، اس وجہ سے انٹرنیشنل لیول کی تھی تو میرا ضروری تھا۔ تو جب میں ریاض پہنچا تو انہوں نے مجھے کویشچن کیا، جی پہلے آپ کیوں ریفیوز ہوئے تھے اور کیا آپ نے جواب دیے تھے؟ میں نے کہا پہلے مسٹیک یہ تھی کہ جو کمپنی نے مجھے کہا تھا کہ اب چلے جائیں، واپسی آئیں گے تو ہم آپ کے پیسے جو ہیں، جو آپ کے اخراجات ہوں گے، ایکسپنسز جو ہوں گے، وہ ہم آپ کو ریفنڈ کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی اب کیا اپڈیٹ ہے؟ تو میں نے بتایا ان کو کہ نہیں، کمپنی نے کہا کہ کہیں دوبارہ سے آپ کا ویزا ریفیوز نہ ہو جائے، یہ لاسٹ چانس ہے، ہم آگے چانس نہیں لے سکتے۔ تو کمپنی نے تمام میری رسپانسبلٹی کمپنی نے لی ہے، اور خرچہ بھی کمپنی کرے گی۔ تو میں اس وجہ سے دوبارہ رپلائی میں نے جو کیا ہے ابھی، تو اور اب آپ کے سامنے ہیں۔ انہوں نے مجھ کو کچھ کویشچن کیے میری جاب سے ریلیٹڈ، میری فیملی سے ریلیٹڈ، آپ کب آؤ گے، کتنے دن اسٹے کرو گے، کہاں اسٹے کرو گے۔ میں نے ہوٹل بک کیا ہوا تھا وہاں پہ، سارا کچھ اس کو باقاعدہ پے کیا ہوا تھا سارا، کہ جو میں نے ان کو دے دیا۔ اور لاسٹ میں نے ان کو پھر جو وہاں کا انویٹیشن لیٹر تھا وہ بھی دے دیا ان کو۔ انہوں نے اسکین کر کے چیک کیا کہ ریئل فیک تو نہیں ہے۔ اٹس اوکے، آئی ہوپ سو مے بی 2 منٹ، میکسیمم 2 منٹ میں کچھ 7 یا 8 انہوں نے کویشچن کیے، میں نے آنسر کیے، اس کے ویلکم، ہم آپ کو ویزا دے رہے ہیں۔ تو میرا پاسپورٹ سبمٹ ہو گیا، اور انہوں نے کہا جی آپ کو 4 سے 5 دن میں کوریئر کے تھرو آپ پاسپورٹ ریسیو کر لیں گے۔ یہ تھی ویزا کی سٹوری جیسے میں۔ اس کے بعد میں نے پھر جو ٹکٹ بک کی، میں نے خود سے ٹکٹ بک کی آن لائن، ٹکٹ بک کی۔ میں نے روٹ جو بنایا وہ جدہ سے دمام، دمام سے میں نے قطر تھا، میں قطر سے میری ڈائریکٹ فلائٹ تھی جکارتہ کے لیے، اور جکارتہ میں نے 6-7 دن اسٹے کیا، میں گھوما وہاں پہ۔ وہاں سے میری فلائٹ تھی پھر جیسا کہ اپنے ولاگس میں دیکھا تھا میری سنگاپور تھی، لیکن وہ بائی چانس کینسل ہونے کی وجہ سے روٹ انہوں نے میرا چینج کیا آٹومیٹک، تو مجھے جانا پڑا پھر تائیوان سے میں پھر سن فرانسسکو USA، وہاں میری امیگریشن ہوئی۔ اور امیگریشن بھی بہت اسٹرانگ نہیں تھی، کلیئر بتاؤں، بہت اسٹرانگ نہیں تھی۔ انہوں نے کویشچن کیے بھائی آپ کیوں آئے ہو؟ میں جی ایکسپو کے لیے آیا ہوں۔ تو کتنے دن اسٹے کرو گے؟ میں نے کہا جی 5 دن کی میری ایکسپو ہے، میری پریزنٹیشن ہے، اور میں میکسیمم 1 ویک۔ تو
मैंने एक्सपो का लेटर दे दिया जी, ये मेरा इनविटेशन लेटर है और ये मेरी कंपनी का लेटर है, डेट्स इट। तो उनको क्वेश्चन नहीं किया, जस्ट मे बी एक मिनट तो लग गया होगा, 1 मिनट से कम ही टाइम लगा होगा, तो उनको ओके, तो उन्होंने मुझे टाइम किया इट्स ओके। ये मेरी इमिग्रेशन थी सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे यूएसए के लिए, डेट्स इट। तो वहाँ से मैं बाहर निकला, आगे व्लॉग में आपने देखा ही था। मैं फिर आगे से डोमेस्टिक फ्लाइट ली, मैं न्यू ऑरलिन्स गया, वहाँ मैंने घुमा फिरा, गाड़ी में रेंट पे हायर की थी, तो अच्छा एंजॉय किया। तो वहाँ से फिर मेरा जो प्लान था वापसी में शिकागो था, शिकागो से मैं न्यूयॉर्क भी था, लेकिन प्लान जो ऑनलाइन टिकटें हैं ये चेंज करते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने मेरे साथ तीसरी चौथी दफ़ा हुआ, वो चेंज कर देते हैं, वहाँ की रूट चेंज कर देते हैं आपके। तो उन्होंने मुझे फिर रूट मेरा चेंज किया, तो मैं जर्मन पहुँचा। जर्मन फ़्लाइट का आगे टाइम कम था, फ़्लाइट मिस हो गई, और जर्मन से मेरी थी आगे थी हंगरी, बुदापेस्ट थी, लेकिन मेरे पास टाइम भी शॉर्ट था, मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैंने वहाँ से फिर फ़्लाइट ले ली जॉर्डन के लिए, जर्मन से जॉर्डन अमान, और अमान से फिर मैं जद्दा पहुँचा। तो ये टोटल मेरा जो ट्रिप था, ये मेरा राउंड ट्रिप था जो इसका मेरा टिकट आया था 12,500 रियाल का टिकट, इसका मेरा परचेज़ किया था 12,500 का। उसके अलावा मेरे जो होटल मैंने बुक किए थे वो मेरे अलग से थे, और फूड तो आपकी मर्ज़ी है भाई, आप जो खाना चाहें ना खाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो मेरा टोटल इस ट्रिप पे मेरा जो अखराजात आए वो मेरे अराउंड 20,000 रियाल मेरे अखराजात इस ट्रिप पे मेरे आए। मैंने अच्छे तरीके से विज़िट किया, घुमा फिरा, लेकिन मैं जो था मेरे ट्रांजिट भी मेरे बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पे अंदर नहीं जा सका, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है कि मैं जहाँ कहीं भी निकलता हूँ इतना नहीं होता कि 3, 4 दिन, 5 दिन एक जगह पे ठहरूँ। उसके लिए आप सब लोगों से माज़रत चाहूँगा कि मैं नहीं कर पाता ऐसे कि बहुत डिटेल में, लेकिन मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा आपको डिटेल में व्लॉग जो हैं वो दिए जाएं। आपकी जो रिक्वायरमेंट हो कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगा। तो ये थी मुख्तसर इंफॉर्मेशन जो आपसे शेयर की, और आज मैं सीरियल 2 जो मेरा यूएस से ट्रैवल था उसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुका हूँ सऊदी अरब में, और यहाँ इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे अब सऊदी अरब के व्लॉग। सबसे पहले मैं व्लॉग आपको दूँगा इंशाल्लाह गारे हिरा का, आपको पूरी डिटेल उसमें मिलेगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, और दुआ है रब जलील से कि आप सब लोग को खुश रखे, और आप सब लोगों की ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ हंसती मुस्कुराती रहें, और आप इसी तरह मोहब्बतें बखेरते रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।